بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا محمد علی مرزا انجینئر نے اپنے بیان کے اوپر معافی مانگ لی ہے؟ کیا اب پیر افضل قادری مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف جو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا وہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد GHQ کے سامنے جائیں گے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل دوں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف پیر افضل قادری صاحب نے فتویٰ کیوں دیا، یہ بات قتل تک کیوں پہنچی، ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر سوشل میڈیا اور خصوصاً جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر بہت زیادہ مشہور انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے اسی یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر تو شے ہی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ نعوذ باللہ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ فرشتے تو کوئی شے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے بعد پیر افضل قادری صاحب نے ان کو کہا کہ وہ اپنے اس ویڈیو بیان کے اوپر معافی مانگے، رجوع کریں۔ کافی دن دینے کے بعد بھی مرزا محمد علی انجینئر نے جب معافی نہ مانگی تو پھر پیر افضل قادری صاحب نے اس کے قتل کا فتویٰ جاری کیا اور کہا کہ جو شخص بھی اس کو قتل کرے گا میں اس کو 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ اس کے بعد مرزا محمد علی انجینئر کی جانب سے بھی ایک وضاحتی بیان آیا۔ پہلے جو اس نے گستاخی جس کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے وہ جو بیان تھا وہ آپ لوگ سن لیں، پھر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس پر مرزا محمد علی انجینئر کا جو معافی اور وضاحتی بیان آیا ہے وہ کیا ہے، اور پیر افضل قادری صاحب اب لانگ مارچ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیل دوں گا۔ پہلے یہ والا بیان آپ لوگ سن لیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، ہاں وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے مرزا محمد علی انجینئر کا یہ ویڈیو بیان سن لیا، اب آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ کنٹروورسی پیدا کیوں ہوئی، اسی بیان کی وجہ سے یہ کنٹروورسی پیدا ہوئی۔ پھر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مرزا محمد علی انجینئر نے جو وضاحتی بیان دیا اس میں مرزا محمد علی انجینئر نے معافی نہیں مانگی بلکہ یہ کہا کہ یہ پتہ نہیں کون سی یہودیوں کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کا ایک وضاحتی بیان آیا جس کے اوپر پیر افضل قادری صاحب نے ایک مقدمہ بھی مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف درج کروایا، جس کی ایک پیشی بھی ہو چکی ہے، اور مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی جانب سے اس جو کیس ہے ضمانت کی درخواست دائر کی جس پر جج نے یہ کہہ کر کیس سننے سے معذرت کی کہ یہ پیکا ایکٹ کا جو کیس ہے یہ وہی مخصوص عدالت سن سکتی ہے، میں نہیں سن سکتا، اور مرزا محمد علی انجینئر کی جو ضمانت ہے اس کی درخواست کو پھر وہاں سے خارج کر دیا گیا۔ اب آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب اس کے بعد بھی پولیس نے مرزا محمد علی انجینئر کو گرفتار نہیں کیا تو پیر افضل قادری صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر 8 تاریخ تک مرزا محمد علی انجینئر کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو وہ لانگ مارچ لے کر GHQ جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ مرزا محمد علی انجینئر نے اپنے بیان سے معافی نہیں مانگی، پیر افضل قادری صاحب کا یہی کہنا ہے کہ وہ ضرور لانگ مارچ لے کر GHQ کے سامنے جائیں گے اگر مرزا محمد علی انجینئر کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔